اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 39۔ تمہیں 7 تسبیحات سے کس نے روکا ہے؟ سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ کا مشہور خلیفہ گزرا ہے۔ رجا بن سفیان بیان کرتے ہیں کہ سلیمان کو کسی شخص کے بارے میں رپورٹ ملی کہ وہ اس کا سخت مخالف اور باغی ہے اور اس کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے۔ سلیمان نے اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ پولیس کو حکم ملا کہ اسے زندہ یا مردہ پکڑ کر لایا جائے۔ ادھر اس شخص کو بھی اطلاع مل گئی کہ اس کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، چنانچہ وہ روپوش ہو گیا اور پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ ادھر پولیس بھی اس کی تلاش میں مختلف جگہوں پر چھاپے مارتی پھرتی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتا اس کے واقف کار اسے بتاتے کہ پولیس تمہاری تلاش میں یہاں بھی آئی تھی۔ اس نے ایک ایسے علاقے میں جانے کا فیصلہ کیا جہاں پر امویوں کی حکومت ختم ہو جاتی تھی۔ وہ جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ دور اس نے دیکھا کہ ایک شخص مصلی بچھائے نماز پڑھ رہا ہے۔ پہلے تو وہ ڈرا کہ کہیں یہ شخص اسے نقصان نہ پہنچائے، پھر اپنے آپ سے کہنے لگا کہ نہ تو تمہارے پاس سواری ہے، نہ ہی کھانا پینا جس کے چھن جانے کا تمہیں ڈر ہو۔ اس کی خشوع و خضوع والی لمبی نماز دیکھ کر اس کے ساتھ شریک ہو گیا اور اس کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرنے لگا۔ جو شخص نماز پڑھ رہا تھا اس نے جب سلام پھیرا تو اس کی طرف مڑ کر کہنے لگا، اللہ کے بندے تم کون ہو اور کہاں مارے مارے پھر رہے ہو؟ اس نے کہا، خلیفہ کی پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، کوئی مجھے پناہ دینے کی حامی نہیں بھر رہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک کمزور اور بوڑھا انسان ہوں۔ کہنے لگا، تمہیں 7 تسبیحات سے کس نے روکا ہے؟ میں نے پوچھا، 7 تسبیحات سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کہنے لگا، تم یوں کہو، سبحان الواحد الاحد الذي ليس غيره الہ، سبحان الدائم الذي لا نفاد له، سبحان القدیم الذي لا بدء له، سبحان اللہ یحیی ویمیت، سبحان اللہ کل یوم هو فی شأن، سبحان اللہ خلق ما یرى وما لا یرى، سبحان الذي علم كل شيء بغیر تعلیم۔ پاک ہے وہ جو ایک اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پاک ہے وہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے کبھی فنا نہیں۔ پاک ہے وہ جو ازل سے ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ پاک ہے وہ جو زندگی عطا کرتا اور موت دیتا ہے۔ پاک ہے اللہ جو ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ پاک ہے اللہ جس نے ہر نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی شے کو پیدا فرمایا۔ پاک ہے وہ جس نے ہر چیز کو بغیر کسی سے سیکھے ہوئے جان لیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے دعا کے ان الفاظ کو دہراتا رہا حتیٰ کہ یہ مجھے حفظ ہو گئے۔ وہ شخص وہاں سے روانہ ہو گیا اور یہ دعا مسلسل مانگنے سے مجھے اطمینان اور سکون میسر آ گیا۔ دل سے خوف اور ڈر ختم ہو گیا۔ حوصلہ پا کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ہر حالت میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ میں نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ جب میں اپنے گھر واپس پہنچ گیا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چلو تم خلیفہ سلیمان بن عبد الملک سے ملاقات کرو، جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ میں سلیمان بن عبد الملک کی ملاقات کے لیے دربار میں آیا تو وہ ایسا دن تھا جس روز کوئی بھی خلیفہ سے عام ملاقات کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں ایک ملاقاتی کے روپ میں اس کے دربار میں پہنچ گیا۔ خلیفہ ایک اونچی جگہ پر مسند لگائے بیٹھا ملاقاتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اس کے قریب آ جاؤں۔ میں اس کے قریب ہوا تو اس نے اشارہ کیا کہ مزید قریب آ جاؤ۔ میں اپنی جگہ سے کھسکتا رہا اور وہ مسلسل مجھے اشارے سے مزید قریب کرنے کے لیے کہتا رہا، حتیٰ کہ میں اس کی مسند کے پاس پہنچ گیا۔ اب اس نے اشارہ کیا کہ آگے بڑھو اور میرے ساتھ مسند پر بیٹھ جاؤ۔ میں ہمت کر کے اس کی مسند پر بیٹھ گیا۔ خلیفہ مجھے کہنے لگا، لگتا ہے کہ تم جادوگر ہو جس نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے تمہارے بارے میں خطرناک خبریں ملی ہیں کہ تم میرے باغی ہو۔ میں نے کہا، امیر المؤمنین، میں نہ تو جادوگر ہوں، نہ جادو جانتا ہوں، نہ ہی میں نے آپ پر جادو کیا ہے۔ خلیفہ کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟
میں تمہیں قتل کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا تھا، تم میرے باغی ہو اور باغی کی سزا قتل ہے، مگر جب تمہیں اپنے دربار میں دیکھا تو صبر نہ کر سکا اور تمہیں مسلسل اپنے قریب بلاتا رہا، حتیٰ کہ تم اب میرے ساتھ مسند پر بیٹھے ہو۔ یہ جادو نہیں تو اور کیا ہے؟ خلیفہ کہنے لگا، سچ سچ بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے اسے جنگل میں ملنے والے شخص اور اس کی دعا کے بارے میں بتایا اور کہا کہ یہ دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ خلیفہ نے نہ صرف مجھے معاف کر دیا بلکہ انعام اور شاہی لباس دے کر روانہ کیا۔